اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اسٹوڈینٹس، ہمارا جو ورب کے موضوع پر چلنے والا جو ہمارا لیکچر کا سلسلہ تھا، آج اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ آج ہم بات کریں گے لنکنگ وربس پہ کہ یہ لنکنگ ورب کیا ہوتے ہیں۔ یاد رہے، لنکنگ ورب جو ہوتے ہیں، جب تک ان کے ساتھ کوئی کمپلیمنٹ نہ لگ جائے تب تک یہ کوئی مطلب نہیں دیتے، اور عام طور پر لنکنگ وربس کے بعد ایڈجیکٹیوز لگائے جاتے ہیں، جس کو پچھلے لیکچر میں ہم سبجیکٹیو کمپلیمنٹ کہہ چکے ہیں۔ یعنی سبجیکٹ کے بعد اگر لنکنگ ورب لگتا ہے تو تب تک اس کا کوئی تھیم، کوئی سینس سامنے نہیں آتا جب تک کہ اس کے بعد کوئی ایڈجیکٹیو لگا کے اس کو کمپلیمنٹ نہ دے دیا جائے۔ جیسا کہ اس کی ایگزامپل ہے کہ ہی فیلز گڈ۔ یہ فیل جو ہے لنکنگ ورب ہے، جب تک ہم گڈ نہیں لگاتے نہیں پتہ کہ یہ فیلنگ کس طرح کی ہے۔ دوسری ایگزامپل ہے یو آر، اس پہ اگر روک دیں، مائی فرینڈ جب تک نہیں لگاتے تب تک ہم اس کو کوئی سینس نہیں دے سکتے، یعنی آر پہ بات ختم نہیں ہو جاتی۔ اب لنکنگ ورب کی ایک چھوٹی سی لسٹ ہے، دیکھ لیں۔ یہ تب لنکنگ ورب ہوں گے جب ان کے بعد ایڈجیکٹیو لگے گا، کوئی کمپلیمنٹ لگے گا، اور تب یہ مین ورب بن جائیں گے جب ان کے بعد کوئی ایڈورب لگتا ہے۔ اب یہ لنکنگ ورب جو مشہور ہیں دیکھ لیں، فیل، لک، سمیل، ساؤنڈ، ٹیسٹ، اپیئر، سیم، بیکم۔ اور یہ اس وقت تک یہ لنکنگ ورب کہلائے جائیں گے جب تک ان کے بعد ایڈجیکٹیو لگتا رہے گا۔ ایگزامپل یہ ہے کہ دا سوپ سمیلز گڈ، دس فوڈ ٹیسٹس ڈیلیشس۔ اور جب ان کے بعد کوئی ایڈورب لگنے لگ جائے تو تب دیکھیے گا یہ اس وقت مین ورب کے طور پہ استعمال ہو جائیں گے۔ ہی ٹیسٹڈ دا سوپ کوئکلی۔ دے ٹیسٹڈ یا ہی ٹیسٹڈ دا سوپ کوئکلی۔ اب جب کوئکلی ہم لگاتے ہیں تو پھر یہ ٹیسٹڈ مین ورب بن جائے گا۔ اگر آپ ٹیسٹ کے بعد جو ایڈورب نہیں لگاتے بلکہ ایڈجیکٹیو لگاتے ہیں تب کیا بنے گا؟ یہ لنکنگ ورب ہوگا۔ اس کے بعد لنکنگ ورب کے بعد ہے کازٹیو وربس۔ جلدی سے دیکھتے جائیں، تعارف لیتے جائیں تاکہ ہم جلدی سے آگے بڑھ جائیں۔ کازٹیو وربس وہ ہوتے ہیں جہاں پہ ایسے پتہ چلے کہ کسی نے کوئی کام کرانے کے لیے کسی اور کو استعمال کیا ہے، یعنی کوئی کسی کام کی وجہ بن گیا ہے، کاز بن گیا ہے۔ اس میں جو مشہور کازٹیو وربس ہیں وہ میک، ہیو اور گیٹ ہے۔ میک، ہیو اور گیٹ۔ دیکھ لو ذرا اس کی ایگزامپل بھی۔ I made my brother carry my suitcase۔ یہ آپ کو بتا چکا، کازٹیو وربس کے بعد ٹو نہیں لگتا۔ I made my brother carry my suitcase۔ have کو دیکھیں، اس میں has نہیں ہوگا، اس میں have ہوتا ہے یا had ہوتا ہے۔ I have my brother carry my suitcase۔ اور گیٹ کازٹیو دیکھیں، I got my brother to carry my suitcase۔ اب یہ گاٹ کے بعد ٹو کا استعمال ہو رہا ہے، چونکہ اس میں ایک کمپلیکیشن موجود ہے کہ گاٹ کے بعد یا تھرڈ فارم آتی ہے یا ٹو پلس فرسٹ فارم آئے گی۔ ٹو پلس فرسٹ فارم تب آتی ہے جب اس میں
دو آبجیکٹ موجود ہوں، اور تھرڈ فارم تب آتی ہے جب ایک آبجیکٹ موجود ہو۔ ایگزامپل سن لیں، جیسے آئی گاٹ مائی برادر ٹو کیری مائی سوٹ کیس، میں نے اپنے بھائی کے ذریعے سوٹ کیس منگوایا۔ اب تھرڈ فارم کب لگے گی؟ آئی گاٹ مائی سوٹ کیس کیریڈ، I got my suitcase carried. I got the letter written. یعنی جب ایک آبجیکٹ ہے تب گاٹ یا گیٹ کے بعد تھرڈ فارم آئے گی۔ آپ کے دماغ میں سوال ابھرے گا کہ گاٹ بھی سیکنڈ فارم ہے، اس کے بعد تھرڈ فارم کیوں آ رہی ہے؟ یاد رہے یہ تھرڈ فارم جو ہے حقیقت میں تو تھرڈ فارم ہے، لیکن یہاں پہ اس کا کردار ایڈجیکٹو کے طور پہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے لیٹ اور ہیلپ کا قانون۔ لیٹ اور ہیلپ کے بعد کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اس میں دیکھیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لیٹ اور ہیلپ کازٹیو وربز ہیں، لیکن بیٹا یہ کازٹیو وربز نہیں ہیں، البتہ رول ان کا ان سے ملتا جلتا ہے کہ ان کے بعد بیئر انفینیٹیو لگتا ہے، ان کے بعد ٹو نہیں لگتا۔ اس بنیاد پہ لوگ اس کو کازٹیو ورب میں شمار کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کازٹیو ورب بنیادی طور پہ تین ہیں، میک، ہیو اور گیٹ۔ اب لیٹ اور ہیلپ جہاں بھی آئے گا اس کے بعد ٹو نہیں لگے گا۔ اس کی ایگزامپل دیکھیں، شی لیٹ می لک ایٹ دا سین، شی لیٹ می لک ایٹ دا سین۔ آگے بڑھتے ہیں، لیٹ اور ہیلپ کے بعد نیکسٹ ہے ہیڈ بیٹر اور وڈ ریدر۔ ہیڈ بیٹر اور وڈ ریدر کا چونکہ قانون کازٹیو سے ملتا جلتا ہے، اس لیے بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ٹیچرز ان سب کو کازٹیو وربز میں، ہم بھی کئی بار آپ کو بتا چکے، ایک ہی لسٹ بنا دیتے ہیں۔ بیسیکلی کازٹیو ورب وہی تین ہیں، باقی یہ جتنے ہیں الگ الگ ان کے پرسنالٹیز ہیں، اور ان کے رول چونکہ ملتے جلتے ہیں اس لیے ان کو کازٹیو ورب کی لسٹ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ہیڈ بیٹر اور وڈ ریدر ان کے بعد بھی ٹو نہیں لگتا۔ اس کی ایگزامپل دیکھیں، وی ہیڈ بیٹر ہری اپ، وی ہیڈ بیٹر ہری اپ، اور آئی وڈ ریدر سٹے انڈور، آئی وڈ ریدر سٹے انڈور۔ اس کے بعد بیٹے ورب کی اگلی قسم ہے، وہ ہے اسٹیٹو ورب اور ڈائنامک ورب۔ اسٹیٹو اور ڈائنامک، انہی کے نام سے اسٹیٹو سینٹینس بھی ہوتا ہے، انہی کے نام سے ڈائنامک سینٹینس بھی ہوتا ہے۔ اسٹیٹو وربز وہ ہیں جن کی ای ڈی اور آئی این جی نہیں ہوتی۔ یاد رہے اسٹیٹو وربز وہ ہیں جن کی نہ آپ آئی این جی فارم بنا سکتے ہیں نہ ای ڈی فارم بنا سکتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں وہی ہیلپنگ وربز، اور یہ جہاں بھی استعمال ہوتے ہیں وہاں پہ مین ورب استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ہم ہر اس ورب کو اسٹیٹو ورب کہیں گے جس کے اندر مین ورب نہ ہو جس سینٹینس میں۔ جیسے ہی ہیز اے بک، ہیز اس میں اسٹیٹو ورب ہے، اور اس پورے سینٹینس کو ہم اسٹیٹو سینٹینس بھی کہتے ہیں جس میں مین ورب موجود نہیں ہے، اور اس طرح کے سینٹینسز کو ہم پیسو وائز میں کنورٹ بھی نہیں کر سکتے۔ دا فلیگ از ریڈ اینڈ بلو، دا فلیگ از ریڈ اینڈ بلو، از جو ہے اس میں اسٹیٹو ہے، جبکہ ڈائنامک ورب کیا ہے جس کی آپ آئی این جی اور ای ڈی بنا سکتے ہیں، ایکشن ورب جسے کہتے ہیں، یعنی ہی روٹ اے بک، اس کی رائٹنگ بھی بن سکتی ہے، ریٹن بھی بن سکتا ہے، یعنی تھرڈ فارم اور فورتھ فارم اس کی بن سکتی ہے۔ جس کی فورتھ اور تھرڈ فارم بن سکتی ہے اس کو ہم ڈائنامک ورب کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، پریپوزیشنل وربز، کچھ ورب ایسے ہیں جن کے ساتھ پریپوزیشن لگ کے آتا ہے۔ یاد رہے اس میں کافی الجھن اور کنفیوژن ہے، کافی اس میں بھول جانے کے امکانات ہوتے ہیں۔ فریزل ورب اور پریپوزیشنل ورب میں فرق ہوتا ہے۔ فریزل ورب میں ورب کے بعد جو پریپوزیشن ٹائپ کوئی چیز آئی ہوتی ہے وہ پریپوزیشن نہیں ہوتی بلکہ وہ ایڈورب ہوتا ہے، اور پریپوزیشنل ورب
ان کے ساتھ پریپوزیشن ہوتا ہے، اس کا تعلق کسی کے ساتھ لنک جوڑنا ہوتا ہے، جیسے دا ڈاگ بلانگز ٹو می، دا ڈاگ بلانگز ٹو، یعنی جن ورب کے ساتھ پریپوزیشن مل جاتا ہے اس کو ہم پریپوزیشنل ورب کہتے ہیں، اور ان کا تعلق کیا ہوتا ہے اگلے حصے کے ساتھ جڑنے کا مقصد ہوتا ہے۔ I had once knocked at his door. I had once knocked at his door. اب آگے بڑھتے ہیں، پریپوزیشنل وربز کے بعد ہم آتے ہیں فریزل ورب پہ۔ فریزل ورب کیا ہوتے ہیں؟ فریزل ورب میں ورب کے ساتھ ایڈورب ایڈ کیا جاتا ہے، وہ ان کی شکل میں ہوتا ہے، آف کی شکل میں ہوتا ہے، ڈاؤن کی شکل میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ جب دیکھیں گے تو وہاں پہ ان، آن، ایٹ، ٹو یا ڈاؤن یا ود ان، یہ ساری چیزیں یا پلیس کو ظاہر کر رہی ہوں گی، یا ٹائم کو ظاہر کر رہی ہوں گی، یا مینر کو ظاہر کر رہی ہوں گی، جس کی ایگزامپل ہے پلیز کم ان۔ اب یہ کم ان جو ہے یہ ان پریپوزیشن نہیں ہے بلکہ ایڈورب ہے، کیونکہ کم ان اندر آنے کا یعنی کسی پلیس کی جانب آنے کا بولا جا رہا ہے۔ نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں، کنڈیشنل سینٹینسز ہیں۔ کنڈیشنل بنیادی طور پہ 3 قسم کے ہیں، لیکن اس میں ایک ریئل کنڈیشنل بھی بولا جاتا ہے، اس کی ہم الگ سے تعریف کریں گے۔ کنڈیشنل، فرسٹ کنڈیشنل دیکھ لیں اردو میں ہوتا ہے، اس کا اینڈ گا اور گا پہ ہوتا ہے۔ فرسٹ کنڈیشنل گا اور گا پہ ختم، اگر وہ آئے گا تو میں جاؤں گا۔ تو فرسٹ کنڈیشنل پہلے بھی آپ کو پڑھا چکا، اس کی جو ٹرانسلیشن ہوگی ایف والے پارٹ میں پریزنٹ انڈیفینٹ ہوتا ہے، اور جو دوسرا حصہ ہوگا انڈیپینڈنٹ کلاز میں ول شیل پلس فرسٹ فارم ہوتی ہے، یعنی ایف ہی کمز آئی ول گو۔ سیکنڈ کنڈیشنل اردو اس کا یوں ہوگا کہ ایک سائڈ پہ پاسٹ کا سا کوئی ماحول ہوتا ہے اور اگلا سائڈ مستقبل کا سا ہوتا ہے، جیسے اگر وہ آیا تو میں جاؤں گا، اگر وہ آیا تو میں جاؤں گا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک سائڈ پہ آیا یعنی یعنی الف جو ہے پاسٹ انڈیفینٹ کی ایک سمبل علامت موجود ہے، لہٰذا اس طرح کے سینٹینس میں ایف والا پارٹ پاسٹ انڈیفینٹ میں ہوگا، اور سیکنڈ پارٹ کو آپ ول شیل میں نہیں رکھ سکتے ڈیو ٹو if clause in past indefinite, then your independent clause would also be in second form. will shall کو آپ would کر دیں گے، یعنی if he came I would go۔ اب ہے کنڈیشنل 3 میں تا اور تا کی ریپیٹیشن ہوتی ہے، یعنی اگر وہ آتا تو میں جاتا، یہ پہلے بھی پڑھائے جا چکے ہیں، اگر وہ آتا تو میں جاتا، تو اس پر کیا کرنا ہے؟ ایف والا پارٹ ہیڈ پلس V3 میں ہونا ہے، اور جو دوسرا انڈیپینڈنٹ کلاس کا پارٹ ہے اس میں وڈ ہیو، کوڈ ہیو، مائٹ ہیو، مسٹ ہیو، شوڈ ہیو پلس V3 کا استعمال ہونا ہے۔ اور اگر اسٹیٹو سینٹینس ہوا، دونوں سائڈ پہ اسٹیٹو کلاس ہوئی، یعنی اس میں کوئی مین ورب نہ ہوا، تو پھر ایف والا حصہ ہیڈ بین پلس کمپلیمنٹ، اور جو دوسرا حصہ ہوگا وڈ ہیو بین، شوڈ ہیو بین، کوڈ ہیو بین پلس کمپلیمنٹ کا استعمال ہوگا۔ دونوں سینٹینسز پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ اگر وہ آتا تو میں جاتا، if he had come I would have gone۔ یہ تو ہو گیا ڈائنامک ورب والا۔ اب اسٹیٹو ورب والا ہم وہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر وہ یہاں ہوتا تو میں وہاں ہوتا۔ اب کسی کا کہیں پہ ہونا ڈائنامک پوزیشن نہیں ہے بلکہ یہ اسٹیٹو پوزیشن ہے، اس کی واضح ایک حالت بتائی گئی ہے۔ if he had been here، اب یہاں پہ if he had been here I would have been there، اس طرح ہم آگے بڑھیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ریئل کنڈیشنل نظر آتا ہے۔ ریئل کنڈیشنل ایسا کنڈیشنل ہوتا ہے، ایسا شرطیہ جملہ ہوتا ہے جس کے اندر حقیقتیں پائی جاتی ہیں، جس میں یونیورسلٹی پائی جاتی ہے، یعنی اب اس طرح کے سینٹینسز میں ول شیل کا استعمال نہیں ہوگا، بلکہ یہ دونوں کلازز جو ہوں گی، ایف کلاز اور نیکسٹ کلاز جو ہے وہ دونوں پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہوں گی، کیونکہ اس کے اندر ریئلٹی پائی جاتی ہے۔ کیسے؟ if you boil water it evaporates، if you boil water it evaporates، یعنی اس میں دونوں سائڈز پر ریئلٹی ہے۔
اب ایک اور ایگزامپل بھی دیکھ لیں. ایف یو ٹچ اے فائر، ایف یو ٹچ اے فائر یو گیٹ برنڈ. یہ ریئلٹی ہے، اگر آپ آگ کو ہاتھ لگاتے ہو تو آپ جل جاتے ہو. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں ریئل کنڈیشنل، یا اس کا ایک اور نام بھی متعارف انٹروڈیوس ہو چکا ہے، وہ ہے زیرو کنڈیشنل. آگے بڑھتے ہیں. ورب ٹینسز، یعنی ورب کو ٹینسز کی شکل میں بھی دیکھا جاتا ہے. وہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم اینڈ تھرڈ فارم اینڈ فورتھ فارم. اس طرح کی جو تقسیم ہے یہ اکارڈنگ ٹو ٹینسز ورب کی تقسیم ہے. یہ چیزیں نوٹ کر لیں. اور شاید میں جلدی سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ کلپ کا ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اپلوڈنگ میں مسئلہ ہوتا ہے اور آپ بھی بور ہو جاتے ہیں سننے میں. اس کے بعد ہے بیٹا ریگولر اور ارریگولر ورب. اس کا تعارف بھی لے لیں. ریگولر ورب وہ ہوتا ہے جس کی آپ ای ڈی اور آئی این جی فارم جو ہے، آئی این جی کو چھوڑیں بلکہ جس کی ای ڈی فارم بنتی ہے. ریگولر ورب وہ ہوتا ہے جس کی دوسری اور تیسری فارم ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی ای ڈی پر یا جو بھی ہو وہ دوسری اور تیسری فارم ایک جیسی ہوتی ہے. لک، لکڈ، لکڈ، پلے، پلیڈ، پلیڈ. اور ارریگولر وہ ہوتا ہے جس کی دوسری اور تیسری فارم میں اختلاف ہوتا ہے یا اس میں کوئی بھی تبدیلی نہ آتی ہو، جیسے ہیٹ، ہیٹ، ہیٹ. یہ کوئی اس میں چینج نہیں آ رہا تو یہ بھی ارریگولر میں آئے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے ارریگولر فارم وہ ہے ڈرنک، ڈرینک، ڈرنک. یہ سارے ارریگولر ورب کی شکل ہوتی ہے. مزید اس پر اگر کوئی پرابلم آپ کو پیش آتا ہے تو آپ مجھ سے روٹین کے مطابق جس طرح کویسچن کرتے ہو آپ دوبارہ مجھ سے کویسچن کر سکتے ہو. امید ہے آپ کو یہ ورب والا ٹاپک سمجھ آ جائے گا. اور اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہوگا ناؤن، ہو گیا پروناؤن. پروناؤن پہ بات کریں گے. جی اللہ حافظ.